علی شیر حاکم صاحب حکم پہنچا میری حاضری، اور جتنے بھی صاحبان بزرگ بھی نوجوان بھی جتنے بھی احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نوکر اللہ دے عظیم گھر دے اندر موجود ہو، اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً بہت بس بڑا کون ہے، میں ایک تمام طبقات دے نال تعلق رکھنے والے احباب موجود سارے انہوں گزارش کرنا، اس کے در کے جو فقیر ہوتے ہیں اصل میں وہی امیر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے قد و قامت والے بھائی فاروق تشریف فرمائے، بہت بڑے سیاست نال بڑے نامی گرامی، لیکن قد و قامت صرف اور صرف زہرا دے بابے دے صدقے۔ اس واسطے ایک جملے چرز کر چھوڑیا، اس کے در کے جو فقیر ہوتے ہیں اصل میں وہی امیر ہوتے ہیں۔ ساریاں دولتاں سارے سب کچھ من تن سب کچھ محمد دی نالین تو قربان۔ اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرے نہایت واجب القدر قبلہ خان رستم خان صاحب لغاری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہاں دا سایہ اپنے بچیاں تے دراز فرمائے، تا دیر قائم مدائم، اور بچیاں نو انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی اہلیہ محترمہ، اور میرے نہایت واجب القدر چھوٹے بھائی محمد سلیم صاحب وسیم صاحب دی اماں صاحبہ پچھلے سال دی طرح اس سال بھی انہاں سالانہ برسی دی محفل دا تمام انتظام فرمایا۔ اب عظیم و تشم قبلہ استاد صاحب موجود ہیں، اور پڑھاون والے استاد محترم عالم گر موجود تشریف فرمائیں۔ میں بالکل اختصار دنال ٹائم بھی بڑا شارٹ دیا، میں موضوع نہیں کوئی بیان کر سکتا، بس ماں دی شان چند جملے عرض کرساں۔ میں اس حوالے نال آکھاں کہ سالانہ انج محفل سجامنا ہے بھی محمد رسول اللہ دا طریقہ ہے۔ آپ موجود ہیں، تاریخ شاہد جنگ احد اور مقام احد ہوتے جتنے بھی شہداء احد میرے سال پوری زہری حیاتی طیبہ تک جدو شہداء حضرت امیر حمزہ دی شہادت تو بعد اور تمام جناب مقام احد ہوتے شہید ہونے والے صحابہ کرام اس تو بعد جتنا دیر بھی سرکار مدینہ طیبہ زہری زندگی آپ موجود رہن، آج بھی موجود ہیں، آج بھی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ میرے نبی اپنے جسم اور روح دے نال مدینہ جلوہ کر رہے ہیں۔ تھوڑے جے بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ کیونکہ میرا ٹائم بھی تھوڑا جے آتے، ویسے بھی سارے دوست سفر ہے، میں بھی سفر ہے، چاہیا بھی سفر ہے، جو پھر بھی سفر ہے، آپ تھوڑی جی توجہ فرماؤ گے نا، چند باتاں میں جناب نے سنا لما، پھر قبلہ کامران بھائی نو آپ سماعت فرمائی سو، آپ سن دے بھی رہن دے ہو، فیس بک تے سوشل تے آپ سن دے ہو، تے میں تیرے علاقے دا چھوٹا جیا مولوی تھوڑی جی باتاں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا، ماں دی شان بھی چند جملے او پڑھنا چاہنا جڑے رب پڑھیں، نہیں توجہ نہیں فرما رہے، او جملے پڑھنا چاہنا۔ میرے نوجوان بیٹھے ہو، خوبصورت چہرے چکے محمد دے غلام سونے ہوندے، نبی دے غلامہ دے چہرے تو نور اڑ نہیں سکدا، بے عملی دی وجہ نال کمیاں آ سکدیاں، پر نور چہرے دا اگر سلامت ہے نا، اج تیرے تے میرا محمد رسول اللہ دا صدقہ ہے۔ اب عظیم و تشم میرے نبی سرکار زہری حیاتی آج بھی موجود ہیں، اور میں پچھلے دن بھی عرص پاک دے اندر قبلہ دے سارے دوستوں دے سامنے عرض کیتا، اور قاضی یاز نے شفا شریف وچ لکھا جتھے نبی جلوہ گر ہیں، جو مٹی نبی دے جسم دے نال لگ گئی کعبہ تو کعبہ رہا، رب کا عرش بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگا۔ کسی جدو جھگڑا پہ آنا بندے آندھے تے مولوی آندھے پہ مدینہ اللہ ہے یا مکہ اللہ ہے، آشکاں بڑے بڑے جواب دیتے، اس ایک بیلی جواب دیتا ہو سکا گال سونے نال بن دیئے، سونا مکہ چوے تا مکہ اللہ، سونا مدینے ہوئے تا مدینہ اللہ۔ دیکھو نا آشکاں دا جواب۔ ایک اور عاشق میرے امام احمد رضا بھی بول پڑے، اس کا طیبہ نہ صحیح افضل، چلو تیری مان لئی مولوی، تو آنا ہے مکہ شان والا، ہاں کعبہ کعبہ ہے، ایک نگاہ مومن گناہگار کی پڑ جائے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، بڑی شان والا ہے، پر کعبہ کعبہ ہے، پر میرے امام بول پڑے، اس نے کہا آپ عظیم و تشم میرے امام کی بارگاہ میں، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے امام جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تیرے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، تیرے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، تو اصل الاصول حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اب عظیم و تشم بڑی شان والا کعبہ، پر نبی کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی کا رتبہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، چونکہ اس کا تعلق مصطفیٰ کے جسم سے ہو۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ اب عظیم و تشم سامعین و حاضرین و ناظرین جناب والا، میں قرآن مجید دی ایک مختصر جی چھوٹی جی آیات پاک دو تین حدیث
حدیث پاکاں سرکار دیاں میں آپ دے سامنے، اور میں پہلا جملہ پہ پڑھنا ہوں کہ سرکار زہری حیاتی زہری زندگی جتنا عرصہ بھی سرکار مدینہ طیبہ حیات زہری طور تے رہنا، ہر سال مقام احد تے جا کے علماء جلوہ گر ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، حدیث تے لفظ ہیں کہ وہاں ممبر بھی بچھایا جاتا تھا، اگر 2 آدمی ہوتے تو ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی، صوفہ اس لیے رکھا ہے، یہ صوفہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جب میں غفیر ہے چکے علماء اونچا بیٹھ کر ہم دیکھ بھی سکے سن بھی سکے، تو وہاں ممبر بچھایا جاتا تھا، پتہ چلا پورا مدینہ امڑ آتا تھا مقام احد پر، مصطفیٰ خطاب بھی فرماتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، لنگر بھی بانٹتے تھے، پتہ چلا یہ طریقہ مصطفیٰ ہے کہ مومن کے چلے جانے کے بعد سالوں بعد بھی ان کو یاد کرنا، یہ رب کا حکم ہے، مصطفیٰ کا طریقہ۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ میں ایک جلدی قرآن دی آیت دا ترجمہ کرا۔ میرے مالک لم یزل نے فرمایا کہ بلا بھائی سلیم صاحب اور صاحبان محتشم، سارے آمن والے مہمانان گرامی، سارے احباب گرامی، آپ توجہ فرماؤ کہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید ذہن چاہ سکتا ہے کہ بلا باروی صاحب وہ صاحبہ اماں صاحبہ فوت ہو گئی، بھائی محمد سلیم و وسیم کی اماں قبر میں چلی گئی، آج آپ 40 چاک کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر رہے ہو، کہیں یہ قرآن میں ہے، کہیں یہ جناب والا حدیث میں ہے، کہیں یہ حکم ہے شریعت و اسلام کے اندر؟ آؤ قرآن کی بات کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ او لوگ جڑے آئے من بعدہم بعدچ، اسی موجود ہاں، ساتھو قبل کروڑوں اربوں چلے گئے، ایسے ہے فوت ہو گئے، کافر بھی مر گئے، مسلمان بھی مر گئے، تر گئے، قبر چلے گئے۔ اور اللہ قرآن اس سلسلہ بیان فرما رہے، کلیہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے، او لوگ جڑے آئے من بعد ساتھو پہلے خاندان دے وچوں چلے گئے، اسی موجود ہاں، اسی چلے جانا، ساتھو بعد آنا ہے۔ اللہ اس سلسلے نو بیان فرما رہا ہے، او لوگ جڑے بعد وچ آئے نا، یقولون او آکھدیں، او منگدیں، ربنا اے ساڈے مولا اغفر لنا، ساڈی بخشش فرما، ولاخواننا الذین ولاخواننا، ہمارے تمام بھائیوں کی بخشش فرما، سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے، مولا ان کی بھی بخشش فرما۔ اپنے لیے منگنا اے بھی رب دا حکم ہے، تے اپنے مر گیا مومنا واسطے منگنا اے بھی رب العالمین دا حکم ہے، قرآن دا طریقہ ہے۔ قرآن مجید دی آیت پڑھی، ماں دی شان ہے، اللہ کریم باپ دی شان ہے، اللہ کریم نے فرمایا ووصینا الانسان، اساں انسان نو وصیت فرمائی بے والدین دے بارے چ۔ استاد شاگرداں نو سمجھائندا ہے، باپ اولاد نو سمجھائندا ہے، پیر اپنے مریداں نو سمجھائندا ہے۔ ایتھے وصیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وصیت تینوں مینوں فرما رہے تھے، کہیں دے بارے وصینا الانسان، اللہ نے انسان کو وصیت فرمائی، کس بارے میں؟ بے والدین کے بارے میں۔ والدین تیرے میرے، ماں تیری میری، باپ تیرا میرا، رب ماں تو پا کے، رب باپ تو، لم یلد ولم یولد، ہر نماز دے وچ اعلان پہ کر دیو، سورۃ اخلاص دے اندر قل هو اللہ، محبوب اعلان فرما هو اللہ، او اللہ احد ہے کہ اللہ صمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نو دے چو کوئی جمعیاں، نو کسے چو جمعیاں، او جمن جماون تو پا کے، او ماں تو پا کے، باپ تو پا کے، دھیاں اور پترا تو پا کے، اس ماں باپ والی نعمت تینوں مینوں دے کے تیرے میرے ماں باپ دا رتبہ اور شان قرآن دے اندر فرما رہے ہیں، قرآن دے اندر فرما رہے ہیں۔ آپ سن نہیں رہے ہو، توجہ نہیں فرما رہے ہو، میں جلدی قرآن دا مغز عرض کر رہے ہیں جناب دے سامنے۔ اب عظیم و تشمت تینوں مینوں ماں باپ والی نعمت دیتے نا، تے تیرے میرے ماں باپ دا رتبہ قرآن وچ فرمایا، انسان وصیت فرمائی بے والدین دے بارے وچ۔ اگے فرمایا حملت ہو امہو، لفظ تے غور کریں، میں ایسا کوئی زور لانے دی لوڑ نہیں، توجہ، حملت ہو امہو وہنن، حمل مانا اٹھانا، وہ تیری ماں نہیں ہے جس نے تمہیں 9 ماہ اپنے شکم میں اٹھایا؟ آکھن والا کون ہے؟ آکھن والا کون ہے؟ آندھا کہیں نو پہ اپن تے کہیں دے بارے تیری میری ماں دے بارے فرمایا انسان وہ تیری ماں نہیں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں اٹھایا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جسم بوجھل ہو گیا تکلیفوں کے باوجود۔ آگے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وہنن علی وہن، دکھوں پہ دکھ آئے، تیری پیدائش کے وقت، تیرے پیدا ہونے کے وقت ہے انسان، تجھے پتہ نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں تیری ماں پر کتنے کٹھن مراحل آئے، کتنے مشکل وقت آئے، ایک ایک درد اس کی جان لیوا تھا،
پر اس نے اپنی پرواہ نہیں کی، تیری پرواہ کی. وہ دعائیں کرتی تھی مولا میری خیر ہے میرے بچے کی خیر ہو. وہن علا وہن، دکھاں تو دکھ آئے، پریشانی آئیاں، ایک ایک درد دا جان لویا، ایک ایک پیڑ او دی جناب والا جان حلق چھا ونجے آؤ، پر اپنی پرواہ نہیں کیتی. اولاد دی خیرہ منگن والی مائے دعا ماں کرے آ مولا میرے بچے دی خیر ہوئے، میرے بچے دی خیر فرماوی. وہنن علا وہن، اگے فرمائے وفصالو فی آمین. اللہ دے قرآن تے بول پاؤ نا سبحان اللہ. چلو شعر تے نہ بولی، قرآن تے بول نا سبحان اللہ. اے او قرآن جیدے تے پہرا میرے امام حسین دیتا. اے چالی چک والے آ، آج تیری مسجد قرآن پہ پڑھیندا ہے صدقہ حسین دائے. آج قرآن پہ پڑھنا ہے، پہرا تو بھی کوشش کرے آ کر جناب والا. چلو میں ایک ربائی پڑھ دینا. جدا وقت اسلام تے آ جاوے، ایک عمل نو کرنا پاؤندا ہے. اوے پتر پیرا پتری جے دے کے ول سانگ تے چڑھنا پاؤندا ہے. اتے شام والے بازار دے وچ وہ ہر موڑ تے کھڑنا پاؤندا ہے. جدا دین اسلام بچامنا ہووے ول قرآن نو پڑھنا پاؤندا ہے. ذرا بول رہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اے نکے میرے بھرا نعرہ مرے دا پیوئی تا یاد آگیا ہے. نعرہ مرے دا آئی کہ نہیں؟ بول گئے ہو تو سب. ایسا ہی تھا ہی پلے آئی نا مسیحتیں ہیں بوکھرہ دیتی ہیں. چلو مولوی بان پہ تا من نہیں لیا کرو. بہرحالے من دیں دوسری نہیں من دیں. بول لیا کر سبحان اللہ. میں عرض بیٹھا کرنا جناب والا. اب ابھی سے وہنن علا وہن ففصالو او تیری مائے جے 9 مہینے تینوں دودھ پلایا ہے. سن نال لمن والی مائے کون ہے جڑا ایڈا پیار کردہ ہے او مائے. میرے نبی فرمایا النظرو علی وجہ الوالدین عبادت، ماں پیو دا چہرہ بیکھنا عبادت. او مائے جے دکھاں تو دکھ سے پل پل دی خبر لئیے، آج کوئی 5 منٹ نہیں سنبھال دا. اے مائے بھائی سلیم جیڑی رات نو 10 واری آپا اٹھی وے ہاں، ماں 10 واری نال اٹھی وے. ہاں ہاں قدرہ کرنے والی جناب والا. بلکہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے پہلا سکول، پہلا کالج، پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی ماں دی جھولی ہوندی ہے. اے ماں دی گود آئی تینو مینو تا اللہ بھی ماں سکھایا، تینو مینو کلوہ بھی جناب ماں پڑھایا ہے، تینو مینو علی بھی ماں کرایا ہے. آج علی علی ودا کرنا ہے اے بھی ماں دی گود جو سکھا. اور تینو بولن سکھایا بھی ماں، تیرا ہر دکھ اٹھایا بھی ماں. ماما ہو دیا ایک بری ماں دینا دیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ نہیں آکھیا دعا آسرا کراؤ. تینو بولیں سکھایا بھی ماں، تیرا ہر دکھ اٹھایا بھی ماں. اگلا جملہ سنا میں سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ بولو. تینو نواوے تینو دعاوے او پیکا بن کے تے لوری
سناوے جب یہ ناراض نہیں ہونا اگر یہ پرلی سائڈ سبحان اللہ کھلو کوئی مسئلہ تو نہیں ویسے کچھ بولو گا سبحان اللہ بول لیا کرو یار اللہ اکبر اللہ اکبر قربان جاواں کسے خوب لکھیا کسے لکھاری دا کلام بیٹھا پڑھنا لکھن والے بھی کمال لکھ دین ساڑھے اندر بھی ایک عظیم لکھن والا جنہوں کو ملک جاندہ ہے بھائی محمد عمران آجز اللہ انہاں دی امہ دے درجات بلند فرمائے انہاں دی بخشش فرمائے سارے دی ماما دی خیر میری ماں دی صحت بابے دی بخشش بھائی دے والد گرامی ماسٹر صاحب کی فروق صاحب صاحب کے علاقے دے ماشاءاللہ لڈن میرے بزرگ بھی تھے لڈن دے نال پرلے پاسے ہمیں دیالی بہنی دے ساوتوں تقریباً یہ بھی نال لڈن دا علاقہ بیاڑی پھر وہ ہن تو ملک ماشاءاللہ اللہ خیر کرے اللہ جناب دی خیر فرمائے ذرا بول لو سبحان اللہ اللہ انہاں دی سب دی قبلہ بھائی علی شیر حاکم دے والد گرامی دے درجات بلند فرمائے میں عرض پیا کرنا ہو تینو نواوے تینو دعاوے ہو پیکا بن کے سناوے او پیکا بن کے تلوری سناوے انگلی نپ کے ترایا بھی ماں تیرا ہر دکھ اٹھایا بھی ماں بھائیاں دی نظر کرنا اگلا شیر میں انہیں ماں دی خنیس میں ماں دے سلے سواب ہے اتھے میں رو کے ہیں آپ بھی روایا ہے لیکن یہ کیفیت ہوندی ہر بندے دی کدائیں اور سسٹم ہوندہ کدائیں رومن والا سسٹم میں سوچے میں آکھے عرض کیتا ہر بندہ نواب نہیں ہوندہ ہر بندہ سردار نہیں ہوندہ ہر بندہ رقبے آندہ مالک نہیں وچ امیر بھی ہوندن غریب بھی ہوندن میں آکھا ساڑی ماں تو ہوئے ساڑا باپ تو ہوئے عید دے موقع تے بچیاں دے کپڑے مشکل نال بنا بنو کے آپ موڑ ہوئے پرانے پا کے گیا کھلائے بچیاں دے نمیں کچھ لنگر پکے ہے تو تھوڑا ہے نا تے بچیاں نو کھوا کے آپ گزارا پہ کر دیں اس ماں باپ دی بات کرنا ایمیں تا نہیں رتبہ ملا نبی فرمائے ایک نگاہ ماں پیوں نو ادب نال وکھیں ماں نو چا وکھیں یا پیوں نو وکھیں میرا اللہ مقبول حاجت عمرے دا ثواب آج اعلان ہوندہ 40 چک سے فلاں خان صاحب فلاں صاحب رضوی صاحب سیالوی صاحب قبلہ کامران فروق قمر صاحب عمرے تے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مشہوریاں ہو گیا فیس بک یہ وہ دی مرضی قبول کرے نہ کرے گارے چھ بیٹھے ایک بڑھڑی ماں گاہ کرانا لئی چلو سارے دی نہیں میں اپنی پیا کرنا میں تا کل پہنچا ہوتے تقریباً کوئی 11 بجے تھا ماں کھلیا ہی ماں لگا بولو سبحان اللہ ہر دی ماں نواب نہیں ہر دی ماں سردار نہیں میں سارے نو سلام کرنا رتبہ سارے دا برابر ہے لیکن احباب اتے 7 لاکھ روپے لا کے جامیں عمرے تے 2 لاکھ لا کے جامیں ہو سکتا ہے قبول کرے نہ کرے جو زہرا دے باپے مہر لائیے فرمائے ایک نگاہی میں چک کے پیون تک مقبول حج اور عمرے دا ثواب سونا دوجی باری چوے کھاں 2 حجاں دا ثواب سونا تیجی باری نبی فرمایا اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے جتنا دل چاہے جب چاہے تکتا تم جانا ثواب اللہ عطا فرماتا اور میں ایک جملہ اور بھی پڑھ لوں میرے نبی امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت تمام نبیوں دا امام و سردار آپ ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو اگر میری ماں آمنہ زندہ ہو گیا چونکہ سرکار دی ولادت تو پہلو قبل حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا سرکار دے والد گرامی دا اور اماں جان سرکار دی حضرت آمنہ طیبہ امینہ طاہرہ کریمہ جوادہ سخیہ حضرت آمنہ سرکار دی ولادت 6 سال بعد انتقال کر گیا مقام ابات آپ دی تربت شریف آپ تشریف لائے گئے مولویاں بڑی ہوتے بیسا کی دیا میں اس پاسے نہیں جانا چاہنا اب اب عظیم و تشم میرا نبی فرما اگر میری ماں آمنہ آج زندہ ہوتی وہ زندہ ہوئے میں نماز پڑھ رہے ہوں رب دی کہ ماں آمنہ میں انہوں سچا مارے اے محمد بات سنو میں نماز کو چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں آ جاؤں گا ماں کی بات سن کے ان کا کہا مان کر بعد میں جا کر اللہ کی عبادت چاہتا بولو سبحان اللہ وہ ماں دا رتبہ ہے
اب ذی محتشم سمین ہو. میرے نبی فرمایا وقفد لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں پیو واسطے اپنے رحمت والے بازو کندھے اے پٹھے نہ جدے طاقت ہے جدے سر تے بندہ ٹردا ہے تے بجدا ہے تے بٹوراں تے ٹپے. اے فرمایا طاقت اے رحمت والے بازو اے کندھے اے پاور. وقفد امر دا سیگا استاد صاحب موجود ہیں. فرمایا اپنے ماں پیو واسطے جھکا دے ساری طاقتاں اور پاوراں ماں پیو دے سامنے جھکا دے. اور میری بارگاہ جو ایسے مانگ مولا کیسے مانگوں؟ فرمایا ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مولا میرے ماں تے پیو تے مہربانی فرما کما ربیانی صغیرا جی میں میرے بچپن وچ میرے ماں باپ میرے اوتے مہربانیاں فرمائی. حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شعر چھوڑ دیتا میں گل سنا لما اجازت لے لما وقت ہو گیا. حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ دا ولی ہے بہت بڑا ولی ہے. آپ صبح دی نماز پڑھائی نماز پڑھاون تو بعد مریدین سلام پہ کر دیں سلام لیندے لیندے آخر دے وچ غلام آیا ایک مرید آیا اپنے پیر حضرت ابو اسحاق دے نال سلام بھی کیتا. سلام کرن تو بعد پیر دے ہاتھ بھی چوم لے جی میں آپ استاد دے چوم لینا تے پیر دی داڑھی بھی چوم لے ہاتھ بھی چوم لے تے مرشد دی داڑھی بھی چوم لئی. پیر مسکرا کے پوچھا بیٹا خیر ہے آج میری داڑھی پہ چومنا ہے؟ حضور راتی میں نماز عشاء جناب دے مگر پڑھ کے گھر گیا نا تے جا کے لیٹاں تے نیند آئی تے نیند دے اندر خواب آیا خواب جناب دا دیدار نصیب ہویا تے جناب دی داڑھی وچ موتی ویکھن انج پہ چمک دے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمک دے. میں جناب دی داڑھی نو تاں چومے. حضرت ابو اسحاق فرمایا بیٹا سچ ویکھیا. مسکرا پہ فرمایا بیٹا سچ ویکھیا. حضور ہو کیویں؟ فرمایا تساں عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جا کے لیٹ گئے میں عشاء دی نماز پڑھن تو بعد ورد و وظائف کرن تو بعد جدوں میں اللہ دے گھر مسجد وچ نکلا اپنی ڈیڈی ٹپاں اپنا بووا کراس کیتا ہے ویڑے وچ ماں ستی ہوئی منہ چند رات 14ویں دی پیا چمکدا چند تے چند دا چاننا ماں دے مکھڑے تے پیا پمدا. میری نگاہ جو ماں دے چہرے تے پئی مینوں محمد دا فرمان یاد آ گیا. میرے نبی فرمایا جڑا محبت و عقیدت دے نال ماں پیو دا چہرہ ویکھے اللہ مقبول حج عمرے دا ثواب دیندا. فرمایا اج رب ماں پئی ستی ہے تے میں پیا جاگنا اج قدماں نو کھلو کے ساری رات حج نہ کردا رہواں. انہاں نہیں آ کہ میں تھوڑی تارے آقا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا ہاتھ نہ چاہ سکے دعا بندہ دا آسرا کرے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت. نبی دے نعرے مارے کر سارا کچھ نبی دا صدقہ ہی. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے اے دے وچ پیار پیدا کر خدا دی قسم مرن والے محبوب دا کلمہ ہی نصیب ہو سی محمد دا جلوہ. چلو ایک میں شعر پڑھ لوں ہاں وہ پڑھے جی طیبہ والے اچھا چلو میں وہ پڑھتے ہیں تھوڑی گل تو بات پڑھتے ہیں. وہ سرکار دی حال دی شان ہے پھر موضوع میں چینج کرنا میں وہ گل کر کے موڑے انشاءاللہ وہ شعر دی اجازت لے لینا. تھکے تو نہیں بیٹھے میرے 39 والے ویلے معلوم ہوتا تھکے بیٹھے جی میں سنا دینا میں بالکل جی میں بالکل پڑھتا ہوں. میں اما حلیمہ دے قبر شریف تے ہی پڑھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اتھے نصیب ہوئی تے میں اما دی قبر لب کے پوچھ دس کے میں کہا میں جو اتھے پڑھ کے پورے علاقے پھرنا تے پڑھنا اما نو تے سنا لو میں سنا کے ہیں الحمدللہ اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا میں ویڑے چپیا تے ماں لیٹی پئی تے چہرے تے پئی نگاہ میں کہا ساری رات کھلو تے حج نہ کرا ادھی رات تائیں ماں دا مکھڑا تکیا چساں چاہیاں کئی مڑوئی پوترے جڑے اندر ابا تینوں ویکھتے ویسے مینوں آگ لگ جاندے. اللہ اکبر اللہ خدا دی قسم باپ ناراض ہے خدا ناراض ہے. قبلہ موجود ہیں استاد صاحب موجود ہیں ماں پیو راضی نہیں نہ خدا راضی ہو سکتا نہ مصطفیٰ راضی ہو سکتا. جتنا عبادت گزار ایک لت کھلوتے ساری رات قرآن پڑھے. میں آپ دی جامع مسجد مرکزی 40 چک دے وچ بیٹھ کے ایک علماء دا نوکر ہومن دی حیثیت نال عرض پیا کرنا تو دل لا تبلیغاں کر گھروں نکل جا 4 سال بالاں نوں متھے نہ لا ایک لت کھلوتے قرآن پڑھ. اگر ماں ناراض ہے رب کدے راضی ہو سکتا ہی نہیں. پیو ناراض ہے کدی رب راضی ہو سکتا ہی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا ادھی رات ماں دا مکھڑا ویکھیا تے مینوں نبی دا دوجا فرمان یاد آ گیا کہ جس ماں پیو نو ویکھن اللہ مقبول ہائی دا ثواب دیندا ہے تے نبی فرمایا جنت تحت اقدام ماں دے پیراں تلے جنت ہے تے اج او پیر نہ چوم لواں جنہاں دے تلے جنت ہے. ماں تا لیٹی پئی نیندرے چاہی میں قدماں نو کھلو میں کہا اج او پیر نہ چوم لواں انہے پیر نہ او پیر دی تلیاں نہ چوم لواں جنہاں دے ہیٹھ جنت ہے. تلے نو ہی چھوڑ آپ اپنی بولی جی آج صاحب فرمائے جنہاں دے ہیٹھ جنت ہے اج او تلیاں نہ چوما. ویسے آپس وچ بیٹھے کدے نصیب ہوئیں چومنیاں ناراض نہیں ہونا وہ لوگ خوش نصیب ہیں جڑے چوم لیں. میں بھائی سلیم نو بھائی وسیم نو عرض کرساں اے بابا ہے سب تو بڑا غوث ہی تواڈے واسطے
احترام کر، انہاں نو چوم چساں لائے، بزرگاں نو چومو چساں لاؤ، مزے لاؤ، اللہ او دروازے کھول دیندا جیڑا بندہ وہمو گمان وچ نہیں ہوندے، انہاں نو چوم کے نکل، خدا دی قسم تیری تقدیر تے تیرے نصیب تیرے قدماں دے ہیٹھ آ جاسی، قدم اس نصیب استقبال ودا کردا ہو سی، اب انہاں دے صدقے دے نال اور کرم ہوندا ہے۔ فرمایا میں تلیاں نہ چوم لواں، میں ماں دے قدماں نو بہ رہا، چاندنی رات آئی، او منجے تے میں ہیٹھ بہ کے نا تے نیڑے آیا نا تلیاں دے، صحیح توجہ کریا جڑے محبت فرما رہے مہربانی، اے سن لونا بھی بڑی بات ہے، میں انہیں منہ رکھن لگا، چاندنی رات آئی، ماں دے پیراں تے میں مٹی نظر آئی، میں کہا پہلو پوچھاں چا، میں اندر گیوں ایک تھگڑا چاہیوں، جدو کپڑا کٹھا کر کے تلیاں تے رکھن لگا نا تے اندر اللہ کرے انسان جیندہ ہوئے، اے اندر اللہ لاش تا ایک ہے نا مولوی نواز دی 5.5 فٹ دی، ایک اندر اللہ ہی ہے، اے اگر جیندہ ہوئے تو مڑ دی نظر ہم دے پہ کسے دی ہوئے، مڑ ماں نظر ہم دی پہ کسے دی ہوئے، پھر رزق حلال کھامنا ہے، حرام نہیں کھامنا، دل چ نور پیدا ہوندہ ہے، پھر اے نہیں جو نیران دے ککر کھا گئے ہیں، جنگل بٹا کے کھا گئے ہیں، غریباں دا خون چوس کے کھامن والا بڑا نہیں ہوندہ، اور برتامن والا بڑا ہوندہ ہے، فقیران دی ملاقات ہوئی ہے، پوچھیا سنا کی میں پہ گزر دی ہے، وہ سکا جی لب جاوے تا کھا لینے ہیں، نہ لبے تا صبر کرنے ہیں، فرمایا ایک کام تا ساڑی وستی دے کتے کر دیں، انہوں نے سٹو چا تا کھا لینے نہ سٹو تا خبرے، وہ سکا تو کیا کرنے ہیں، وہ سکا جو اللہ دے بے چا لب جاوے تا وانڈ چھوڑنے ہیں، نہ لبے تا مڑ صبر کریں، نہیں سمجھ آئی میرے گلے، بہت بڑا جملہ عرض کر گیا، لب جاوے تو وانڈ چھوڑنے ہیں، نہ لبے تو موڑ صبر کرنے ہیں، برحال اندر اللہ رکھ رہی، اندر اللہ بولے ہو سکا ماں کے قدم ہیں، تو عام کپڑے سے صاف کر رہا ہے، میں پریشان ہو گیا، کپڑا سائڈ تے کیتا، میں کہا پگڑی لاما، بڑی تاج تے ساج ہوندی ہے پگڑی دی، آج ہر بندہ پگڑی دی خاطر پہ میں دین جاندا تے جاوے پیا، پر پگڑی تلے نہ ہوئے، سیاسی دوان دے پگڑی نہ ڈوے، پہ میں دین نو کانڈ ہوندی ہوئے پئی، سنبھلیے جو مرضی ہوندہ رہے ہوئے پیا، ساڑی پگڑی نہ لوے، یہ جی کروڑا اربا پگڑیاں محمد دی نالین تو قربان، فرمایا پگڑی لہائی کہ پگڑی نال صاف کرا، جدو پگڑی لائی نا تے مڑ عشق بولے اور زکاة تینوں سمجھاونا چاہنا تو نہیں سمجھ رہا، تینوں دسا آج کپڑیاں نو چھوڑ تے پگڑیاں نو چھوڑ، کیونکہ پگڑی بھی ہر پگڑی برابر نہیں ہوندی، ولی تو میں بیٹھا، استاد صاحب بھی بنی بیٹھے نو سکھائی، دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، کچھ بولو، ہو سکتا ہے اس پگڑی دے واٹے کوئی اور واٹ نہ ہوئے، کدھائیں بستریاں کے بلان لکی ودی ہوئے جڑی وکدی ودی ہوئے، ہو سکتا ہے دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، کیونکہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، استدعا کو چا سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ ہے بزرگاں دا لکھو ہے، ہر صاحب دستار، اور پگڑی عشقہ کیا ہے، پگڑی چھوڑ، مڑ کے کراں، اگر اب منہ نہیں دیتا ہی منہ نال چا صاف کرا، میں ماں دے پیران تے منہ چا رکھا، منہ نال صاف کیتے ماں دے پیر، تو جڑے داڑی اچ موتی ویکھے نا، وہ کوئی دنیا دا موتی نہیں ہے، ماں دے پیران دے لگی ہوئی مٹی دے ذرے آنے، میں شعر ایک پڑھ کے دے اجازت چاہما جڑا شعر بھائی حکم دیتا وہ بھی وہ دا تعلق بھی پاکا نال ہے، امام لجپال دے نال ہے، تے ماحول بھی ہوئے جدو 10 محرم نو آپ دی شادتاں ہو گئیاں، تے قافلہ قیدی بنا کے ٹر گئے، اگلا دن جو آیا نا تے ایک بیلی ایک شخص لاشاں نو صاف ودا کردہ ہے، چہرے صاف کردہ ہے، گردنہ صاف، بازو کناں دے اتے جناب سنب لگی ہوئے، صاف ستھرے ودا کردہ ہے، ایک مسافر دا گزر جو ہے نا، اس ویکھیا یارے کی ودا کردہ ہے، تے ہویا کی تے ایڈا ظلم، اتنی لاشاں تے اتنے انبار لگے پہ، قریب آ کے اس چہرے ویکھیا اندہ یار، یہ کوئی عام لوگ تا نہیں ہیں، بڑے عظیم لوگ پہ لگ دیں، پر ظلم ہویا کیوں ہے، لوگ کون ہیں، کوئی دست سے یہ کون ہیں، وہ مسافر پوچھ دیتے ہو جناب تارو پیا کرویں دے، اچھا بولو نا سبحان اللہ، وہ سوال پیا کر دے، یہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، یہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، یہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں، یہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، یہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں، توجہ تارو پیا کریں دے، یہی تو ہیں جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں، یہی تو ہیں جو گود
زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں۔ آپ نوجوان توجہ نہیں فرما رہے، یہ جملہ سنیے، یہی تو ہیں جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں۔ توجہ توجہ، جو تم نے قرآن ڈھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں۔ جو تم نے قرآن ڈھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں۔ کیوں انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن، انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن، کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں۔ چھوڑ کے ایک شعر میاں صاحب دا خان صاحب دا حکم ہویا انہیں امہ دی شعر، اللہ امہ حلیمہ دا صدقہ، امہ آمنہ دا صدقہ، اللہ حسین دی امہ دا صدقہ، بھائی وسیم اور سلیم دی امہ دے درجات بلند فرمائے کہ حلیمہ میں تیرے مقدران ایس پاس چلے ویا کو سبحان اللہ وینگار سمجھ کے نہ عبادت سمجھ کے بھائی کہ حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے، حلیمہ میں تیرے قدران تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دیوی ہو سے، تو آقا دا جھولا جھولیں دیوی ہو سے، تو سونے دا جھولا جھولیں دیوی ہو سے، تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکیں دی ترائیے چومیں دیوی ہو سی۔ حلیمہ تو نوا کے سجا کے تے کجلا پوا کے، نوا کے سجا کے تے کجلا پوا، نوا کے سجا کے سرما پوا کے، تو تھوڑی ہلا کے حسین دیوی ہو سی۔ قبول فرمائے اللہ مرحومہ صاحبہ دے درجات بلند فرمائے۔